اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ آج ہمارے پاس اسلامیات کا لیکچر نمبر 21 ہے، یہاں پہ لیکچر نمبر 21 بچوں، جس میں ہم لوگوں نے آج دیکھنی ہے آیت۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامیات کے سلیبس میں 4 چیپٹرز شامل کیے گئے ہیں، اور آپ کے پاس جو چیپٹر نمبر 4 ہے اس میں آپ کے لیے قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے مختلف آیات سلیکٹ کی گئی ہیں، اور 12 آیات آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہیں۔ آپ کے پیپر میں جو کوسچن نمبر 2 ہے وہ ان آیات پر مبنی ہوتا ہے۔ 2 آیات آپ کو دی جاتی ہیں، جس میں سے ایک چوائس پہ چھوڑنی ہوتی ہے اور ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح کرنا ہوتا ہے۔ ترجمہ بچوں 1 نمبر کا ہوتا ہے اور تشریح 3 نمبر کی ہوتی ہے، اور ٹوٹل آپ کا جو یہ کوسچن نمبر 2 ہے یہ 4 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس تقریباً 20 منٹ کا ٹائم، آپ کے پیپر کے ٹوٹل ٹائم کو تمام کوسچنز میں میں نے ڈیوائیڈ کیا ہے، اور اس کے مارکس کو دیکھتے ہوئے اس کوسچن کو ہے ہم نے 20 منٹ دیے ہیں۔ اب ہم شروع کریں گے، ہم چونکہ پہلے 3 آیتیں پڑھ چکے ہیں، آج ہمارے پاس آیت نمبر 4 ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 4 ہماری سورہ حجرات سے آیت نمبر 13 سلیکٹ کی گئی ہے۔ اِنَّا اَكْرَامَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، اِنَّا بے شک، اکرامکم تم میں سے، اکرام کرامت سے، عزت سے، اکرامکم عزت والا ہے تم میں سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم جو تم میں سے متقی یعنی پرہیزگار ہے۔ اس کا ہم نے لفظی ترجمہ نہیں کرنا ہوتا، لفظی ترجمہ بچوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ میں پڑھ رہی ہوں، لیکن آپ نے وہاں پہ با محاورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے۔ اب پہلے ہم نے اس کا ترجمہ کیا، اور اب ہم اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھیں گے۔ بچوں آپ لوگوں کے پاس چونکہ ویسے تو ہم اس موضوع کو اگر بیان کرتے ہیں تو بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم نے اپنے مارکس کو بھی دیکھنا ہے اور ہم نے ٹائم کو بھی دیکھنا ہے۔ ٹائم کا دھیان رکھتے ہوئے 20 منٹ میں ہم تقریباً جتنا لکھ سکتے ہیں اتنی ہی ایکسپلینیشن میں میں نے آپ کے لیے آیات اور حدیث یہاں پہ شامل کی ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارا موضوع ہے اس میں 2 جو ہے موضوعات پہ بات کی گئی ہے تشریح کرتے ہوئے۔ ایک تو ہے کہ عزت کا حقیقی معیار کیا ہے، اور دوسرا نصب کی حقیقت۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے عزت کا حقیقی معیار، جو کہ قرار دیا گیا ہے تقویٰ کو۔ اب تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ تقویٰ بچوں دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائی کے کاموں سے خود کو بچاتا ہے۔ تو تقویٰ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقویٰ کے بارے میں فرمایا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ انسان میں تقویٰ کی صفت کو پسند کرتے ہیں، عاجزی کو پسند کرتے ہیں، ہمبل ہونا انسان کا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور غرور سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے کہ آیت میں فرمایا بھی ہے کہ تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے متقی ہے، تقویٰ کو اختیار کرنے والا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تقویٰ بہترین لباس ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ کو، پرہیزگاری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ بہترین لباس ہے، تم نے اس کو اوڑھ کے رکھنا ہے، اپنے تمام معاملات کو سر انجام دیتے وقت اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل و دماغ میں رکھنا ہے۔ تقویٰ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ برے کاموں سے خود کو روکتے ہیں۔ اور بچوں یہ جو برے کام ہوتے ہیں نا، ان کا کہیں نہ کہیں ہمارا دل، ہمارا ضمیر ہمیں اس کے بارے میں روک رہا ہوتا ہے، ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے
اور کیوں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی انسان اگر برائی کی جانب راغب ہوتا ہے تو اس کو روک رہا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا اپنا دل بھی، انسان کو گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ غلط کام کر رہے ہو۔ ہمارے نبی پاک نے اسی لیے فرمایا کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے، یعنی آپ کو خود سے ہی سب سے پہلے اشارہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ تقویٰ کو بہترین لباس قرار دیا، جہاں پہ اس کے بارے میں الرٹ کیا، وہاں پہ دیکھیں خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر یا کالے کو گورے پر فضیلت ہے ماں سوائے تقویٰ کے۔ اب اسٹوڈنٹس غور کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے یہاں پہ جو ہے نسب پر فخر کرنا، ذات پات پہ فخر کرنا، علاقوں پہ فخر کرنا، رنگ و نسل پہ فخر کرنا ختم کر دیا، اور بتا دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، یعنی ایک علاقے کے لوگ کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور فلاں علاقے کے لوگ جو ہیں وہ ہم سے کم تر ہیں۔ اسی طرح نہ ہی رنگ کی بنیاد پر ہم فرق کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کے معاملات کو لے کر چلتا ہے، صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، حقوق اللہ ادا کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو وہ تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہے اور اسی کی بڑی فضیلت ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ آیت نمبر 7 میں فرمایا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے کن کو؟ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کو جو تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اور بچوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ عمرہ اور حج کے لیے جب ہم لوگ جاتے ہیں تو اس موقع کے لیے بھی فرمایا کہ جو آپ ضرورت کا سامان اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اس میں بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ زاد راہ یعنی ضرورت کا سامان۔ آپ جب حج اور عمرہ جیسی عبادت کے لیے بھی جب جا رہے ہوتے ہیں تو جہاں پہ آپ اپنی باقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ کو اپنے ساتھ رکھو، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ کے خوف کو ساتھ لے کر جاؤ، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس محسوس کرتے ہوئے اس کے حقوق کو ادا کرو۔ پھر یہ جو نسب پر فخر کیا جاتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو بیان کروں گی۔ تقویٰ کا چونکہ ہمارے پاس آج کا موضوع ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا، یعنی تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، تو پھر فخر یا تکبر کس بات کے اوپر ہے؟ پھر نسب پر فخر کرنا کیوں ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اسی بات کو جو ہے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا، خلقناکم تخلیق کیا تمہیں، من ذکر و انثی، ایک مرد اور عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہارے گروہ اور تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ پہچان ہو سکے، ان اکرامکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سے متقی اور پرہیزگار ہے۔ دیکھیں بچوں آپ کے لیے یہ ترجمہ یہاں پہ میں نے لکھا بھی ہے، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے قبیلے اور ذاتیں بنائی تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، ورنہ اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، ایک اور موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقویٰ کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا، ایک دفعہ آپ صحابہ کرام سے مخاطب تھے اور آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اب لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں تو یہ بات پسند ہے کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں اور ہمارے جوتے خوبصورت ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے بچوں؟ یہ دیکھیں یہاں پہ کن دو چیزوں کو بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات کو رد کیا جائے اور دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز بڑی کثرت سے دیکھنے کو مل رہی ہے بچوں، اور یہاں پہ اکثر لوگ جو ہیں اس بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو بڑی وضاحت کی گئی اس حدیث مبارکہ کے اندر اس بات کی کہ اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ آپ کے کپڑے خوبصورت ہوں، آپ کے جوتے پیارے ہوں، آپ کا جو ہے گھر بہت زیادہ اس کے اوپر فضول خرچی بھی اچھی بات نہیں، لیکن ضروریات کو پورا کر رہا ہو، تو کیا یہ چیز بھی تکبر ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبر دو باتیں ہیں، ایک تو آپ حق بات سے انکار کریں، حق بات کو رد کریں اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھیں۔ مطلب اچھا پہننا تو تکبر نہیں ہے، لیکن آپ کا اچھا پہننا اوڑھنا اس وقت تکبر میں شامل ہو جائے گا جب آپ نے اچھا پہنا، جب آپ کے پاس ضروریات زندگی زیادہ بہتر ہیں، تو آپ ان لوگوں کو اگر کم تر ہونے کا جو ہے بتاتے ہیں، ان کے سامنے اظہار کرتے ہیں، انہیں کم تری کی نظر سے دیکھتے ہیں جنہوں نے جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، تو یہ بات ہے کہ پھر آپ نے تکبر کیا۔ مطلب اچھا پہننا اوڑھنا تکبر نہیں، لیکن خود اچھا پہن کے دوسروں کو حقیر نظر سے دیکھنا تکبر ہے۔ تو تکبر سے ہم نے بچنا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے، ہمبل ہونا پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک نیک اور متقی جو اللہ کے نزدیک محترم اور اشرف ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی دو قسموں کا ذکر کیا ہے بچوں۔ ایک میں بتاتے ہیں کہ ایک نیک اور متقی ہیں، یہ دیکھیں نیک اور متقی، اور جو نیک اور متقی ہیں وہ اللہ کے نزدیک محترم بھی ہیں اور اشرف بھی ہیں، بلند مقام بھی پائے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ فاجر اور شکی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو فاجر اور شکی ہیں وہ اللہ کے نزدیک رذیل اور حقیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کم تر سمجھا جو کہ فاجر اور شکی ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کس بات کو پسند کیا؟ متقی اور پرہیزگار ہونے کو پسند کیا۔ اقبال نے بھی بڑے بہترین انداز میں بچوں اس بات کو بیان کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان نے اللہ تعالیٰ کی کتاب، مومنین نے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے خوف کو ہمیشہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھا ہے، اور پھر اپنے زندگی کے معاملات کو سر انجام دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ رکھا۔ اگر لوگوں کے ساتھ، اگر انسانیت کے ساتھ ہمارا رویہ تکبر والا ہے اور ہم ان کو کم تر سمجھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر کہوں گی کہ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے زندگی کے معاملات کو سر انجام دیتے وقت یا حقوق العباد کو ادا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے ڈر کو محسوس کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس محسوس کریں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہمیں سنتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمارے معاملات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک بہت زبردست عدالت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کو ہم نے اپنے ہر کیے گئے عمل، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اللہ نے اس دن پورے انصاف کے ساتھ انسان کو اس کے اچھے اور اس کے برے اعمال کی سزا یا جزا دینی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ تھا تقوی۔ آخر میں اس میں آپ کے لیے ایک میں نے آیت بچوں یہاں پہ لکھی ہے، اور نصیحت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یعنی اللہ
तबारक ताला ने ये जितनी बात यहाँ पे आपके लिए बयान की गई है कुरान मजीद की रूह से या हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से, तो अल्लाह तबारक ताला ये जितनी नसीहत है ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरते हैं, यानी तकवा अख्तियार करने का हुक्म दिया गया। तो बताया गया कि जो नसीहत की जा रही है तुम्हारे लिए, ये सारी भी उनके लिए है जिनके दिल में अल्लाह ताला का खौफ है। अगर दिल में अल्लाह ताला का खौफ नहीं, अगर हम मुत्तकी और परहेजगार नहीं, तो फिर बाकी तालीमात जो कि हमारे लिए बयान की गई हैं वो भी हमारे दिल और दिमाग पे असर नहीं करेंगी। तो आज हमारा मौजू था आयत नंबर 4 आपके सिलेबस से जो ली गई, इन्ना अकरामकुम हिंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में से मुत्तकी और परहेजगार है। मेरी आपके लिए, अपने लिए, तमाम मोमिनीन के लिए ये दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें हदायत फरमाए और हमें मुत्तकी और परहेजगार बनने में हमारी मदद फरमाए, हमें सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।